السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ درس 108واں ہے، یعنی کہ 108، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 159، 160، 161 اور 162 جملہ 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، اور اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کی جائے گی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اس کا ترجمہ سمائیے کہ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود کا ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر خدا کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ بہت ہی اہم آیت ہے، سماعت فرمائیے، ترجمہ بھی سماعت فرمائیے اس کا۔ بہت ہی اہم آیات یہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر آگے 160ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کریں اور بیان کر دیں، میں ان کی توبہ قبول کر لیا کرتا ہوں، اور میں تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ 161ویں آیت کا ترجمہ کہ جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں، ان پر خدا کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ 162ویں آیت کا ترجمہ کہ جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اس کا شان نزول جو ہے سماعت فرمائیے کہ ان آیات میں بھی اسی باتوں کی طرف توجہ دلا جا رہی ہے جو اہل کتاب رہے ہیں اور مشرکین رہے ہیں اور جو منافقین رہے ہیں۔ ایک معنوں میں اگر دیکھا جائے تو ان سب کے لیے یہ آیات ان پر صادق آتی ہیں، لیکن بالخصوص اہل کتاب یہودیوں کے لیے یہ آیات اترے ہیں۔ لیکن اگر بالعموم اگر دیکھا جائے تو یہ جیسا کہ آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید ہدایت ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے جو قیامت تک آنے والے ہیں، ان سبھی کے لیے۔ اس کی تفسیر میں وہ باتیں سامنے آئے گی، مختصراً میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ ان سبھی کے لیے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو،
اگر دین کی حق بات کو چھپاتے ہیں تو ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت میں کہے گئے ہوئے آیات جس کو چھپاتے ہیں، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو چھپاتے ہیں کسی وجہ سے، اپنے دلوں کے فتور کی وجہ سے، اپنے ذہنوں کی خرابی کی وجہ سے، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نعتوں کو، صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بیان کیے گئے ہیں ان کو اگر کوئی مسلمان بھی اگر چھپاتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہونے والی ہے، اور اللہ کے ساتھ تمام لوگوں کی لعنت ہونے والی ہے۔ اس لیے بہت ہی احتیاط کا مقام ہے، بہت ہی احتیاط کا مقام ہے۔ قرآن مجید کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی افادیت ہے، اور اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے اور بیان کرنا چاہیے، اور جو بیان کرنا ہے وہ بیان کر دینا ہے بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی مصلحت کے۔ یہ اصل دین ہے کہ جو قرآن مجید میں جو احکام نازل ہوئے ان کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دینا، نہ کسی کا ڈر، نہ کسی کا خوف، نہ اپنی کسی قسم کی غرض و غایت، نہ کسی قسم کی خواہش کی تکمیل کے لیے اس کو چھپانا، ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دینا۔ جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ حق آ چکا ہے اور حق غالب ہو کر رہے گا، اور باطل مٹنے کے لیے ہے اور مٹ کر ہی رہے گا۔ تو بہرحال یہاں پر جو باتیں آپ کے سامنے ہیں میں مختصراً اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھ دیا کہ آپ اس بات کو محسوس کر لیں، آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ شان نزول میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خارجہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علماء یہود سے توریت کی بعض باتیں پوچھی، انہوں نے وہ احکام چھپائے اور نہ بتائے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اسی درہ منصور میں ہے کہ ثعلبہ ابن غنمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی دوست تھا، انہوں نے اس یہودی سے پوچھا کہ کیا تم اپنی کتابوں میں، اب دیکھیے آپ جو میں نقطہ آپ کے سامنے رکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، اس کے تعلق سے یہاں پر بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کو ہم کیا جانیں اور کون کیا جان سکتا ہے۔ بعد از خودی بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد آپ ہی کا مقام و مرتبہ ہے۔ وہ مقام و مرتبہ کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا، وہ صرف اللہ ہی جان سکتا ہے حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے۔ ہاں جتنی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت دی ہے، جتنی ہم کو عقیدت دی ہے، وہ ہمارے لیے باعث نجات ہے، وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ یہ خود ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ ہماری کامیابی کی جو دار و مدار، جو دلیل ہے ہمارے پاس، وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا ہی ہے۔ یہی ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے یہ سمجھیے کہ ضمانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پسندیدہ بندوں میں شامل کیا، اس لیے ہم کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، کسی کافر کے گھر میں پیدا نہیں کیا، یہود و نصارہ کے گھر میں، مشرکین کے گھروں میں ہم کو پیدا نہیں کیا۔ اس کا اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف سرکار دو علیہ وسلم کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اپنے حبیب اللہ کی امت میں ہمیں پیدا کیا، شافع محشر کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اور ساقی کوثر کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جن کی امت میں پیدا ہونے کی آرزو تمام انبیاء کرام کیا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ سمجھے آپ؟ وہ مقام و مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانا ہمارے لیے باعث افتخار ہے، ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ یہ جو لوگ ہیں، بعض لوگ جو باتیں جو کر رہے ہیں
وہ لوگ صرف قرآن کی آیات کو اسی قدر دیکھ رہے ہیں، احادیث میں دیکھ رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھ رہے ہیں. ارے کیا دیکھ رہے ہیں سیرت میں؟ ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تک تم مقام و مرتبے کو نہیں پہچانو گے، جب تک عقیدت سے اپنے گھٹنوں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نہیں جھکاؤ گے، اس وقت تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نہ حاصل ہو سکتی ہے، نہ دنیا میں کامیابی ہو سکتی ہے، نہ آخرت میں کامیابی ہو سکتی ہے. اتباع رسول کے لیے محبت رسول ضروری ہے. اگر آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اسی وقت آپ اس کی خوشی کے لیے آپ وہ تمام اعمال کرتے ہیں جس سے کہ وہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہم کو راضی کرنا ہے تو سرکار دو علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. اتباع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ باتیں سامنے رکھ رہے ہیں کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میلاد منایا. ارے سمجھنے کے لیے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. آج اسی سنت کو آج بھی امت مسلمہ کے بہت سے لوگ، اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دیا، جنہیں طاقت اور قوت دیا، وہ لوگ پیر کو روزہ رکھتے ہیں، پیر کو روزہ رکھتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، صحابہ کرام پوچھے کہ یا رسول اللہ آپ پیر کو کیوں روزہ رکھتے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا، میں اپنی میلاد کی خوشی کے لیے اللہ تبارک اللہ جو میری پیدائش ہوئی پیر کے دن، اس خوشی کے اظہار کے لیے میں پیر کے دن روزہ رہتا ہوں. اب اس سے بڑھ کر اور کیا مثال چاہیے؟ تو ہر چیز کے لیے غور و فکر کرنا ضروری ہے. لکیر کے اگر فقیر رہے تو ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ کون سی باتوں کو یہ لوگ چھپاتے تھے. توراۃ میں، انجیل میں اتنے ہم جو ہے سو پورا پہلا پارہ ہم پورا پڑھے، اس کے اندر کیا باتیں ہمارے سامنے آئی؟ یہی باتیں ہمارے سامنے آئی کہ یہ لوگ چھپاتے تھے، یہود و نصارہ. کیا باتیں چھپاتے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو، سرکار دو علیہ وسلم کی نعت کو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات حمیدہ کو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو توراۃ میں جو بیانات کیے گئے، انجیل میں جو بیانات اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان تمام باتوں کو چھپاتے تھے. یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو چھپاتے تھے. اسی لیے تو انہیں لعنتی قرار دیا گیا، اور ان آیات میں بھی اسی طرف اشارہ دیا گیا. تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، تب جا کر ہم کوئی بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں. سمجھنے کے لیے لکیر کے فقیر رہنے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. بہت ہی غور و فکر کی ضرورت ہے، بہت ہی غور و فکر کی ضرورت ہے، تب جا کر. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ درس کے موقع پر میں نے بات کہی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کو پہچانو، سمجھو وہ کس کے لیے ہے، کیوں ہے. پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کے احکام کو جانو، تب جا کر ہم صحیح رخ پر جائیں گے، صحیح رخ اپنائیں گے. وہ انبیاء کرام کا راستہ اپنانا ہے. کیوں بتایا اللہ تبارک تعالیٰ؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، سب کچھ ساری قدرت اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس کے باوجود وہ اس نے کیوں اس بات کی دعا سکھلائی ہمیں کہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں، بارے تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء کی، سرکار دو علیہ وسلم کی، صدیقین کی، شہداء و صالحین کی، ان کے راستے پر ہم کو چلا. کیوں ہم دعا مانگ رہے ہیں؟ کیوں ہم دعا مانگ رہے ہیں؟ اور یہ تمام جو طبقات ہیں، ان تمام طبقات میں یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سب کے تمام عقائد، تمام مسالک میں بنیاد جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کسی کی محبت میں جس قدر آپ فنا ہو سکتے ہیں، فنا ہو جانا. اور سرکار دو علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہونا ہماری بقا ہے، ہماری کامیابی اسی میں مضمر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو پسند کرتا ہے جو سرکار دو علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اور محبت رکھ کر سرکار دو علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے کو اپناتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، عمل پیرا ہوتے ہیں. تو بہرحال آئیے اسی دور منصور میں آئے کہ صلبہ ابن غنم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی دوست تھا. انہوں نے اس یہودی سے پوچھا کہ کیا تم اپنی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
آپ کو معلوم ہے تمام اذکار ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ 4 کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ دیتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں، درود شریف کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ درود شریف کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ ہم نماز، افضل العبادات نماز پڑھتے ہیں. افضل العبادات، تمام ارکان اسلام میں سب سے افضل ترین عبادت نماز کی ہے. اور وہ نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ درود ابراہیم نہ پڑھ لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر درود نہ بھیج دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود نہ بھیج دیں، صلاۃ نہ بھیج دیں. اور پھر دوسری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہم روز درس کی ابتدا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جو ایمان رکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو. اس سے کیا بات سامنے آ رہی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام احکام نازل فرما کر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے. وہ کوئی کام نہیں کرتا. وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ سب کو حکم دیتا ہے. لیکن یہاں پر قرآن میں آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. درود شریف کے پڑھنے سے کیا کیا انعامات ہیں؟ 10 نیکیاں آپ کے 1 مرتبہ درود پڑھے تو لکھے جاتے ہیں. 1 مرتبہ درود پڑھے تو 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 1 مرتبہ درود پڑھے تو آپ کے درجات میں بلندی ہوتی ہے. یہ ہے مقام و مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سوچتے جاؤ، غور کرتے چلے جاؤ، تب آنکھیں کھلیں گے، ذہن کھلے گا. لکیر کے فقیر لوگوں کا راستہ، وہ لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. سرکار کی محبت رکھنے کے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع رکھنے والے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اٹھتے تھے، کیسا بیٹھتے تھے، کیسا چلتے تھے، کیسا پھرتے تھے، کیسا اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے، کیسا بچوں کے ساتھ رہتے تھے، یہ تمام چیزوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں داخل کیا گیا. یہ تمام چیزیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنانا پڑتا. تو یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ہیں، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں بیان کیا تھا، ان کو یہ یہود و نصارہ چھپاتے ہیں. اور جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، حقیقت تو بہت دور کی بات ہے، جو کچھ بھی آپ ہم تھوڑا بہت جو جانتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اگر اسے بھی ہم چھپائیں یا کوئی بدبخت اگر چھپائے تو سمجھیے اس کا شمار لعنتیوں میں ہونے والا ہے. اس آیات کی روشنی میں، ان آیات کی روشنی میں، جیسا کہ آپ کے سامنے وہ بات میں نے ترجمے میں رکھ دی کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات بینات، جو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، اسے چھپاتے ہیں، تو وہ چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت.
فرشتوں کی لعنت، تمام جانداروں کی لعنت، جاندار میں تمام جن و انس کے علاوہ جو بھی جانور ہے، چرند پرند ہے اور درخت کے پتے ہیں، وہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو آئیے میں مختصراً اب آپ کے سامنے کچھ تفسیر ابن کثیر کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھ دوں۔ وہ تمام باتیں دوسرے تفاسیر کو پیش نظر رکھ کر ہی میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، کوئی بات میں نے اپنے سے نہیں کی۔ جو بھی باتیں بیان کی ہے تمام تفاسیر میں موجود ہیں، تمام باتیں تفاسیر میں موجود ہیں کہ جو حق کو چھپائے گا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپائے گا، اس پر لعنت ہے، اور جو سرکار دو علیہ وسلم کی شان میں بیان کرتا جائے گا اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ آئیے ان آیات میں اب دیکھیے آپ کے اس کی تفسیر میں جو ابتدا جو ہو رہی ہے کن الفاظ سے ہو رہی، غور فرمائیے کہ اس میں زبردست دھمکی ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی باتیں اور شرعی مسائل چھپا لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی باتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے آیات میں وہ تمام احکام بھی ہیں، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم بھی ہے۔ وہ تمام باتیں، اور پھر بالخصوص یہودیوں کے تعلق سے یہاں پر جو بات کہی گئی وہ یہ کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات حمیدہ کو چھپایا کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں یہ تمام باتیں آ چکی ہیں۔ میں ازالے کے طور پر، چونکہ یہ ماہ ربیع الاول ہے، اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے اس کو پھر سے میں آپ کے سامنے ایک جا کر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ جو منافقین، وہ مشرکین، وہ یہود و نصارہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق سے واقف تھے توریت اور انجیل کے ذریعے، اس کے باوجود انہوں نے چھپایا۔ کیا چھپایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات حمیدہ کو چھپایا، وہی چھپایا، اور کیا چھپایا؟ اور وہاں پر ظاہر کرنے والی بات کیا تھی؟ یہی بات تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی بیان کرنا تھا، اور وہ بیان کریں گے تو لازمی بات ہے کہ دوسرے یہود و نصارہ اور مشرکین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کینہ، کپٹ، حسد کی وجہ سے انہوں نے سرکار دو علیہ وسلم کی نعتوں کو چھپایا، یعنی کہ آپ کی شان میں جو بیان کیے گئے آیات کو انہوں نے چھپایا۔ اہل کتاب نے، دیکھیے آپ یہاں پر وہی بات آ رہی ہے، اہل کتاب نے نعت نبی کو چھپا لیا تھا، جس پر ارشاد ہوتا ہے کہ حق کے چھپانے والے ملعون لوگ ہیں۔ جس طرح ایک عالم کے لیے جو لوگوں میں خدا کی باتیں پھیلائے، ہر چیز استغفار کرتی ہے، جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ہر چیز ان کے لیے استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں اور ہوا کے پرند بھی۔ اسی طرح ان لوگوں پر جو حق بات کو جانتے ہوئے گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں، ہر چیز لعنت بھیجتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص سے کسی شرعی امر کی نسبت سوال کیا جائے اور وہ اسے چھپا لے، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ احادیث میں بہت زیادہ کثرت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث آپ کو ملیں گے۔ وہ بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ کہ اگر یہ آیت نہ اترتی، نہ نازل ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ یعنی کہ اگر یہ آیات جو آیات آپ کے سامنے رکھے گئے، جس میں اللہ کے احکام کو دوسروں تک پہنچانے کی جو بات ہے، حقائق کو پہنچانے کی جو باتیں ہیں، دین کو پہنچانے کی بات ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کی باتیں ہیں، اگر یہ باتیں، ان آیات اگر یہ باتیں میرے سامنے نہیں آتی، یہ آیات اگر میرے سامنے نہیں آتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہیں کرتا، کیونکہ حدیث کو بیان کرنا بہت بڑی بات ہے۔ خدا نہ خواستہ
قرآن مجید کے علاوہ ایک حدیث بھی اگر غلط بیان کر دے تو اس پر لعنت ہوتی ہے، اور اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لعنتی قرار دیا، منع کیا ان چیزوں سے۔ اسی لیے جب ہم اردو میں ہم اس کے حدیث کا اگر بیان کرتے ہیں، حدیث کے تعلق سے حکم کیا ہے؟ حدیث بیان کر رہا ہوں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث من و عن بیان کریں، یعنی کہ عربی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں، عربی زبان میں جو احادیث ہیں اس کو من و عن بیان کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم جو بیان کرتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہم بیان کر رہے ہیں، حدیث نہیں کہتے، اس لیے کہ حدیث جیسا قرآن کو بالکل صحیح انداز سے صحیح پیش کرنا ہے، اسی طریقے سے حدیث کو بھی بالکل صحیح انداز سے پوری کی پوری حدیث پیش کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی آپ دیکھیں گے علماء کرام زیادہ تر اکثر یہی بات کہتے ہیں کہ ہم حدیث کا مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اب آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، آپ نے فرمایا کہ خبر میں کافر کی پیشانی پر اس زور سے ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ تمام جاندار اس کا دھماکہ سنتے ہیں سوائے جن و انس کے، پھر وہ سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہی معنی ہے کہ ان پر خدا کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یعنی تمام جانداروں کی۔ حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لائنون سے مراد تمام جانور اور کل جن و انس ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب خشک سالی ہوتی ہے، بارش نہیں برستی تو چوپائے جانور کہتے ہیں یہ بنی آدم کے گنہگاروں کی شومی سے ہے، یعنی کہ گنہگاروں کی بدقسمتی کی وجہ سے یہ جو ہے سو بارش نہیں ہو رہی ہے، خشک سالی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو لوگ بھی چھپاتے ہیں ان کے لیے یہ تنبیہ ہے۔ اب اس سے ہٹ کر اب آگے اللہ تعالیٰ اس بات کی خوشخبری بھی دے رہا ہے کہ کافروں کے متعلق تو یہ ہے کہ ان پر سے عذاب کبھی ہلکا نہیں ہوگا جو لوگ صریح کفر کرتے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ رحمان و رحیم ہے کہ وہ تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر وہ لوگ تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں اپنے اعمال سے، اور جو باتیں چھپاتے رہے اس کا اظہار کر دے حقائق کے ساتھ، اور ایمان قبول کر لیں، اسلام میں داخل ہو جائے، اور پھر صدق دل سے توبہ کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے، ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ان کی توبہ قبول کر کر کیا کرے گا؟ ان پر سے عذاب کو ہٹا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، وہی تو ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو اصلاح کے ساتھ مومنین کی طرح طرز زندگی اختیار کر لیں تو انہیں کامیابی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کیا کہ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے اور اصلاح کریں اور بیان کر دے میں ان کی توبہ قبول کر لیا کرتا ہوں، اور میں تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن اے باری تعالیٰ ہم تجھ سے ہدایت کے طالب ہیں، تو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی امتی بنا دے، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا۔ اے باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں صدقے طفیل میں ہماری مغفرت فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہم کو توبہ کرنے والوں میں شامل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔